آج یوم ہے ایک عظیم ہستی کا۔ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان بن عفان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یہ کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ عائشہ، جس بندے سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں محمد اس کا حیا کیوں نہ کروں؟ پوری انسانی تاریخ میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ جس کے عقد میں کسی بھی نبی کی دو شہزادیاں یک کے بعد دیگرے ہیں۔ آپ کے دور میں قرآن کریم کو ایک ہی لہجے پر جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ منافقین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ رہا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چوتھی ہستی حضرت عثمان غنی کی ہے جو اسلام سے مشرف ہوئے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضرت عثمان غنی کے گھر کے داخلی دروازے پر کھڑے ہو کر تلوار ہاتھ میں ہیں اور خلیفۃ المسلمین کا دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عثمان وہ عظیم ہستی ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی انہیں ذو النورین کہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اب خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ کیسے آپ خلیفہ بنتے ہیں؟ کسی کی شہادت کی گواہی غزوہ بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا، لیکن عثمان بن عفان وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن خود دے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک عظیم الشان نشریات۔ چونکہ آج یوم ہے ایک عظیم ہستی کا کہ جو امیر المؤمنین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، جن کی شان ذو النورین بھی ہے، جو کامل الحیاء والایمان بھی ہیں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین۔ آج آپ کا یوم 18 ذو الحجہ، اور الحمدللہ IDS نے حسب روایت آج کے اس مبارک موقع پر، اس مبارک یوم پر عظیم الشان ذکر کی محفل سجا لی ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور پیارے بھی ہوں ایسے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یہ کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی ہوں، ایسے پیارے اور ایسے محبوب، سبحان اللہ۔ عظیم صحابی رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایک ایسی منفرد شخصیت کے حامل ہیں۔ ناظرین، جن کی حیا، عاجزی اور جود و سخا ضرب المثل ہے۔ آپ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جنہیں ذو النورین کے عظیم لقب سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی آپ کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ اقتدار اور دولت کے باوجود انسان کس طرح عاجزی اور اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں بسا کر رکھ سکتا ہے۔ معاشرتی اور معاشی اعتبار سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمدردی اور ایثار کا ایک ایسا باب ہے کہ جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جب بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آیا یا معاشی تنگی نے گھیرا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خزانے ہمیشہ کھلے رہے۔ چاہے وہ پیاسے مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کرنا ہو یا غزوہ تبوک کے موقع پر اپنی دولت کا بڑا حصہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کرنا ہو، ہر معاملے میں اپنا مال خرچ کرنے میں پیش رہے۔ اور یوں آپ نے ثابت کیا کہ حقیقت میں فائدہ دینے والا مال وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ اور آپ کی خلافت کا دور امن، خوشحالی اور فتوحات کا دور تھا، جہاں نہ صرف اسلامی سلطنت کی حدود وسیع ہوئی بلکہ قرآن کریم کو ایک متفقہ نسخے پر جمع کر کے
امت کو اختلاف و انتشار سے بچا لیا گیا۔ ناظرین کرام، آج کے اس مادیت زدہ دور میں جہاں ہم حقوق کے لیے تو لڑتے ہیں مگر فرائض اور اخلاق کو بھول جاتے ہیں، سیرت عثمانی ہمیں صبر و استقامت کا سبق دیتی ہے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ انسانی تاریخ کا وہ لرزہ خیز باب ہے کہ جہاں ایک مظلوم خلیفہ نے اپنے ہی گھر میں محصور ہونے کے باوجود مسلمانوں کا خون بہانے کی اجازت نہ دی اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ آئیے ان کی زندگی کے روشن پہلوؤں کو جاننے کے لیے اپنے مہمان گرامی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے نوجوان اسکالر، آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ایک بہترین اہل سنت کی عظیم علمی شخصیت مولانا حضرت علامہ مولانا اشرف گورمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے علامہ حافظ محمد ابو بکر گورمانی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ قبلہ آپ کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور میں چاہتا ہوں آغاز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی تعارف کیا ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے ناظرین ہیں کہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ جس مبارک ہستی کا آج ہم یوم منا رہے ہیں کیا ان کی شان ہے، ان کا بنیادی تعارف کیا ہے، اور آپ کو کامل الحیاء والایمان یعنی کامل حیا اور ایمان والا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کی حیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ بھی آپ ضرور بتائیے گا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور بے شمار درود کریم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر، اور سلامتی ہو آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت پر، امت کے عظیم اولیاء پر اور علماء پر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو بھائی حافظ صاحب، آپ اور آپ کی ساری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے کہ لوگ دنیا میں دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور انہی کی زندگی کے احوال کا پرچار کرتے ہیں، لیکن آپ کی اور ہم سب کی یہ خوش بختی ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کی زندگی کی سیرت بیان کرنے چلے ہیں کہ جن کی تعریف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمائی اور اللہ نے ان کی قرآن کے اندر عظمتیں بیان فرمائی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام صدق و وفا کے پیکر ہیں، سرچشمہ ہدایت ہیں، ظلمت کے اندھیروں میں وہ مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا بہترین راستہ ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، مائی کمپینینس آر لائک اسٹارز، ان ستاروں میں سے جس کی بھی راہ پر چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک عظیم ہستی نیر تاباں، خلیفہ ثالث، جامع القرآن، ناشر القرآن، ذو النورین، سرکار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ واہ، آپ کا نام عثمان ہے اور آپ کا لقب ذو النورین ہے، آپ کا خاندان بنو امیہ ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے 5ویں پشت میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے، اور والدہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے کہ آپ کی نانی ام حکیم بیضاء نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتے میں پھوپھی ہیں، اور اس سلسلے کی جانب سے آپ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، یعنی آپ رشتے میں اللہ کے حبیب کے بھانجے ہوئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ عام الفیل کے 6 سال بعد مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور جہاں تک اسلام لانے کی بات ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد چوتھی ہستی حضرت عثمان غنی کی ہے جو اسلام سے مشرف ہوئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور کہا کہ اس دین کو چھوڑ دو، یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین نہیں۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لا ادعہ ابدا ولا افارقہ،
فرمایا کہ چچا تم مار مار کر میری جان لے لو، لیکن اللہ کی قسم دولت ایمان سے عثمان کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا بنیادی تعارف تھا۔ آپ نے اگلا سوال یہ جوڑا کہ کامل الحیاء والایمان آپ کو کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے اور آپ کو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان بن عفان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کے حیا کے بارے میں کئی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت خانے میں موجود ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا کون؟ جواب آیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندر آنے کی اجازت چاہی، کریم آقا نے عطا کی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گفتگو شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا کون؟ حضرت عمر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی، حاضر بارگاہ ہوئے، گفتگو شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہوئی، ثم استأذن عثمان، حضرت عثمان نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھے اور اپنے کپڑوں کو برابر فرما لیا۔ گفتگو ہوتی رہی، تینوں شخصیات چلی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دخل ابو بکر، میرے والد گرامی جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حاضر بارگاہ ہوئے، فلم تہتش لہ ولم تبالہ، آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا۔ ثم دخل عمر، پھر جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، فلم تہتش لہ ولم تبالہ، آپ نے پھر کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا۔ ثم دخل عثمان، پھر جب جناب عثمان داخل ہوئے، فجلست وسویت ثیابک، آقا میں نے دیکھا کہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو برابر فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر جواب ارشاد فرمایا عائشہ، جس بندے سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد اس کا حیا کیوں نہ کروں؟ اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح خیال فرمایا کہ آپ اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ سرکار کا ہلکا سا کپڑا پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا، یعنی ٹخنوں سے اوپر تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اگر حضرت عثمان اندر حاضر بارگاہ ہوئے تو شرم و حیا کی وجہ سے وہ گفتگو نہیں کر پائیں گے۔ اور اس سے ساتھ میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ مرقات المفاتیح اور مناقب عثمان کے اندر، اس کے باب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے فرشتے حضرت عثمان کا حیا کیسے کرتے ہیں۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آئے جی تو ایک معروف موقع آیا جسے مواخات کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارے کا عقد فرمایا۔ جب سرکار بھائی چارے کا عقد فرما رہے تھے تو اس وقت اس مجلس میں فرشتے بھی موجود تھے، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے تو روزانہ 70,000 فرشتے آپ کے مرقد انور پر حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، اور جب سرکار ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود تھے تو روزانہ آپ کی مجلس میں ملائکہ کرام آیا کرتے، تو اس دن بھی فرشتے موجود تھے۔ تو سرکار نے دیکھا کہ اچانک فرشتے اس مجلس سے اٹھ کر تھوڑے فاصلے پر چلے گئے۔ سرکار نے پوچھا کہ ہماری مجلس سے کیوں ہٹ گئے؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا، مدینۃ المنورہ میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان کا کرتا سینے سے ہٹ گیا۔ حضرت عثمان اتنے حیا والے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان کا حیا کرتے ہوئے اس مجلس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیارے صحابی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ کامل الحیاء والایمان تھے کہ سرکار خود بھی حیا فرماتے اور اللہ کے فرشتے بھی جناب حضرت عثمان غنی سے حیا فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہاں ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا آپ کی گفتگو کے دوران کہ فی زمانہ بھی ہم دیکھیں کہ جو شخص خود حیا والا ہوتا ہے جی تو دیگر لوگ جو عمومی طور پر اس طرح اہتمام نہیں کر رہے ہوتے بے حیائی سے بچنے کے لیے یا دیگر بہت زیادہ حیا کا اہتمام کرنا، تو بندہ اگر با حیا ہو تو اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے، بالکل ایسا ان کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے کہ جو عمومی طور پر یہ اہتمام نہیں کرتے۔ بالکل ایسا عام طور پر ایسا ہوتا ہے بات ہے، واہ واہ واہ، کہ ہم یہاں معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، تو جب وہ امام صاحب کے سامنے آتے ہیں، محلے کے کسی بزرگ کے سامنے آتے ہیں یا کسی دیندار کے سامنے آتے ہیں یا ایسے شخص کے سامنے آتے ہیں کہ جو ان کبھی اعمال میں کبھی بھی جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، تو وہ فوراً اس کا حیا کرتے ہوئے سگریٹ چھپا لیتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ اور عموماً دیکھا ہے جو لوگ جو ہے وہ عجیب طرح سے یعنی
گفتگو کے آداب کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، جب وہ صالحین سے، علماء سے یا اچھی سیرت سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو گفتگو کا باقاعدہ پورا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب انسان خود باحیا ہوتا ہے تو سامنے والا بھی اس کا ضرور حیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ آپ نے جیسا ارشاد فرمایا کہ ذو النورین جی، آپ کا لقب ہے، تو ذو النورین سے کیا مراد ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ ذو النورین سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی، واہ، اور پوری انسانی تاریخ میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ جس کے عقد میں کسی بھی نبی کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ اللہ یہ فقط مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبحان حاصل ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شہزادی یعنی ایک شہزادی جو حضرت عثمان غنی کے عقد میں آئی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ۔ ان کا غزوہ بدر کے موقع پر ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غم کی شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اللہ، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ما یبکی کا، اے عثمان آپ کو کس چیز نے رلایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ آقا مجھے اس چیز کا غم جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے کہ میں آپ کی دامادی کے شرف سے محروم ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، اور تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان سے فرمایا، ھذا جبریل بامر اللہ ان ازوجک اختک، اللہ، کہ اے عثمان یہ جبرائیل امین ہیں اور اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں کہ میں رقیہ کی بہن کا نکاح آپ سے کرا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عثمان وہ عظیم ہستی ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی انہیں ذو النورین کہتے ہیں۔ اللہ۔ اور اسی موقع پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کیا بات۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ آہا سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ امام الانبیاء کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کی دوسری شہزادی کے وصال کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک تمہارے عقد میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں واہ یہ واہ۔ چیز بھی قابل غور ہے، ہمارے ہاں آج کل معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں رشتہ ایک بار ہو جائے اور پھر وہ ختم ہو جائے یا وہاں خاتون کا انتقال ہو جائے تو کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا لوگوں کا پہلا تجربہ ہی اتنا برا رہتا ہے، عام طور پر ہمارے جو معاشرے کے حالات ہیں، کہ کوئی بھی شخص اس گھر میں دوبارہ کوئی بھی رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پاک گھرانے کی اس کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ گھرانہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے، اور سرکار نے اپنی ایک شہزادی کے بعد دوسری شہزادی حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب اگر بات کی جائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی، نام میں ہی غنی آتا ہے، بے شک غنی تو اللہ ہی کی ذات ہے، حقیقی غنی تو وہی ہے، مگر اللہ کی عطا سے آپ غنی ہیں، بے شک۔ اور اپنے تو اپنے دوسرے جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں غنی، کہ جو عمومی طور پر ان چیزوں کے قائل نہیں ہوتے۔ تو حضرت اسلام کی خاطر کس طرح آپ نے دولت قربان کی، بالخصوص بیئر روما کی بات کی جائے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر جو آپ کی ماشاءاللہ مالی پیشکش تھی، اور جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آپ نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اس کے خزانے رکھ دیے حضور کے قدموں میں، تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، یعنی اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جو جذبہ عطا فرمایا تھا، کیا کہیے گا اس بارے میں؟ حافظ صاحب گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے ابتدائی جملے کہے اس پر میں چند جملے عرض کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کو غنی کہا جاتا ہے، یعنی سخی، خرچ کرنے والا، اور قرآن کریم کے اندر آیت ہے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ یہودیوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا تھا کہ بے شک ان کا جو رب ہے وہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس واقعے کا ذکر کیا، اور علماء، صالحین، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا غنی اور حقیقت میں غنی اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر حضرت عثمان کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اس طرح کے جب القابات مقدس ہستیوں کے ساتھ لگائے جاتے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی یہ تو شرک ہو گیا،
یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا دیا، یہ صفت تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو صدیق اکبر یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا یا سب سے بڑا سچ بولنے والا تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر کو کہا جاتا ہے تو اللہ کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا بلکہ مخلوق کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ کیا کہنے اسی طرح فاروق اعظم، تو وہاں اللہ کا اور حضرت سیدنا عمر کا تقابل نہیں ہوتا بلکہ مخلوق کے اعتبار سے کہا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت عثمان کو جو غنی کہا جاتا ہے تو وہ مخلوق کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی۔ آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے بہت زیادہ اپنا مال دین کی راہ میں خرچ کیا، سوشل ویلفیئر کے لیے خرچ کیا۔ بئر رومہ دیکھ لیجئے، غزوہ تبوک دیکھ لیجئے، جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تو پانی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا۔ پانی کا استعمال بڑھنے کی وجہ سے مدینہ المنورہ میں پانی کی قلت ہو گئی۔ مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پر اور مسجد قبلتین سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بئر رومہ، اسے بئر رومہ کہا جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں سے پانی بھر کر لاتے اور اپنا دن گزارتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک دن مجلس میں تشریف فرما تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اسے جنت ملے گی اور جنت میں بہترین اس کے لیے چشمے کا انتظام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو آپ فوراً گئے اس کنویں کے مالک کے پاس اور جا کر کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں کنواں آپ کو نہیں دے سکتا، اس سے پانی بیچتا ہوں اور اپنے بچوں کا جو ہے وہ گزر بسر اسی سے کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو قیمت مانگو گے ادا کی جائے گی۔ تو اس نے اس وقت کے اعتبار سے اتنی زیادہ قیمت بتائی کہ جو عام طور پر دینا ممکن نہیں تھا۔ 35,000 درہم روایات میں آتا ہے، اور اس نے یہ رقم اس لیے اس کا تقاضا کیا کہ یہ دے نہیں پائیں گے اور سودا کینسل ہو جائے گا اور میرا گزر بسر چلتا رہے گا۔ حضرت عثمان تو پھر عثمان غنی ٹھہرے۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے کا؟ کہا کہ 35,000 درہم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لو اور یہ کنواں ہمیں عطا کر دو۔ آپ نے وہ کنواں اس سے خرید لیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں کہ آقا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ اسے جنت بھی عطا کرے گا اور جنت میں چشمہ بھی عطا کرے گا۔ تو اگر کوئی اور وہ خرید کر وقف کر دے تو کیا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عثمان، اس کے لیے بھی وہی بشارت ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا کہ اگر میں خرید کر وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو میرے لیے بھی وہی خوشخبری ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں عثمان، آپ کے لیے بھی وہی خوشخبری ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آقا، میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی نے اہل مدینہ پر اور مسلمانوں پر یہ احسان عظیم کیا کہ جس کنویں کا پانی وہ خریدتے تھے آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر آپ نے بات کی غزوہ تبوک کی۔ غزوہ تبوک کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا غزوہ، تنگی والا لشکر۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ شدید گرمی کے موسم میں یہ غزوہ ہوا اور مالی تنگی کا سامنا تھا مسلمان کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنا مال جمع کراؤ تاکہ اس غزوہ میں مجاہدین کے لیے آسانی پیدا ہو۔ حضرت عثمان غنی مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آقا، 100 اونٹ، پالان اور متعلقہ سامان سمیت آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے پھر ترغیب ارشاد فرمائی۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا، 200 اونٹ، پالان اور متعلقہ سامان سمیت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے پھر صحابہ کرام کو ترغیب ارشاد فرمائی۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا، 300 اونٹ، پالان اور متعلقہ سامان سمیت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار مسکرا دیے۔ امام احمد بن حنبل اور امام بہقی نے ایک اور روایت حضرت حذیفہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر 10,000 دینار اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیے اور سرکار ان دیناروں کو ایسے ہاتھ سے الٹ رہے تھے، بار بار اس تھیلی میں ہاتھ ڈالتے اور دینار اوپر سے نیچے چھوڑتے۔ تو اس وقت سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ، فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی معاملہ کرے اللہ عثمان سے کوئی مواخذہ نہیں مانگے گا، اللہ عثمان سے کوئی مواخذہ نہیں چاہتا۔
تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح حضرت عثمان کی اس واقعے پر آپ کی اس طرح جو ہے وہ دلجوئی فرمائی اور آپ کی اس عظمت کا اس طرح اظہار کیا. دور فاروقی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مدینہ المنورہ میں قحط پڑ گیا, گندم کم ہو گئی اور ختم ہو گئی. صحابہ کرام پریشان, اہل مدینہ پریشان, حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اے امیر المؤمنین کو انتظام کیجیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر ممالک سے گندم خریدنے کا اعلان کر دیا کہ ہم دیگر ممالک سے گندم منگوائیں گے اور یہاں اہل مدینہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کچھ دن انتظار کر لیجیے. جی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے بھی ایک علاقے سے بہت زیادہ تعداد میں گندم منگوائی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی نے بھی گندم کا انتظام کر لیا اور خرید لی تجارت کی غرض سے, اور ان کی گندم بھی آنے والی ہے, تو آپ نے ڈائریکٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی گندم ہمیں یعنی بیت المال کو بھیج دیجیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, میں اپنا مال یعنی اپنی گندم آپ کو نہیں بیچتا, میں بیت المال میں جمع نہیں کراؤں گا, میں بیت المال کے خزانچی کو وہ نہیں بیچوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ دیکھیے, یہ ایکسٹرا آرڈنری جنروسٹی کا ہے, یعنی کمال درجے کی سخاوت. حضرت عمر نے کہا کہ میں آپ کو ربع درہم جو ہے وہ اس پر منافع دوں گا, یعنی چوتھائی حصہ, ایک درہم کا چوتھائی حصہ آپ کو منافع دوں گا. حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں, میں اتنے کم منافع پر دینے والا نہیں. حضرت عمر بڑے حیران ہوئے کہ یہ وہی عثمان ہیں کہ جنہوں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا, یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے غزوہ تبوک میں مجہز جیش العسرہ کا لقب پایا. بڑے حیران ہوئے, پھر پیغام بھیجا کہ میں نصف درہم منافع آپ کو دیتا ہوں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں, میں اتنے کم منافع میں گندم دینے والا نہیں. اللہ. ایک دن کے بعد وہ گندم پہنچ گئی. حضرت عثمان نے اعلان کر دیا کہ جس جس کو گندم چاہیے وہ آ کر عثمان غنی سے اپنی گندم مفت لے جائے. اللہ. حضرت عمر بڑے حیران ہوئے اور پہنچے اور دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی تھیلیاں بھر کے جا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اے عثمان, میں نے آپ کو ربع درہم کی آفر کی, میں نے آپ کو نصف درہم کی آفر کی, اور آپ نے مجھے یہ گندم نہیں بیچی. عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین, آپ جو مجھے منافع دے رہے تھے وہ بہت کم ہے, میں نے اس گندم کا سودا اللہ رب العالمین سے کیا ہے. وہ ذات جب مجھے 7 گنا اور 700 گنا زیادہ بڑھا کر عطا کرنے والی ہے تو میں دنیاوی منافع پر اخروی منافع کو ترجیح دیتا ہوں, اور میں نے یہ تجارت اللہ رب العالمین کے ساتھ کی ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح آپ کی ذات گرامی جود و سخا کی پیکر تھی, اور اس طرح جو ہے وہ آپ اپنا مال مسلمانوں کے لیے اور راہ ہدایت میں لٹایا کرتے تھے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے جب یہ باتیں سنتے ہیں تو یقیناً یہی وہ ہستیاں ہیں جی کہ جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. جی بالکل. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پانے والی ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ فیض پایا, اور جو خلفائے راشدین میں آتے ہیں یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں, تو موٹیویشنز تو ملتی ہیں حضور. جی بالکل. بندے کا ذہن بنتا ہے کہ اللہ نے اتنا مال دیا ہے بے شک, تو اب اس کو بچانا ہے تو پھر اس کی راہ میں خرچ کر دو. بے شک بے شک. حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم بھی ہے جی حضور, کہ تمہارا مال وہی ہے کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, یعنی آگے بھیج دیا. یعنی جو مال آگے بھیج دیا گیا, راہ خدا میں خرچ کیا گیا, حقیقت میں وہی مال ہے. اس کے علاوہ دیکھیں, انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا مال, اس کا نام, اس کی دولت سب یہیں رہ جاتی ہے. جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہی قبر میں کام آنا ہے, اور اسی مال نے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کرنا ہے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ علامہ صاحب کہ آج بھی جو حالات ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں یا عالمی طور پر جو اہل ایمان کے حالات ہیں, تو ہم میں جو اہل صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو اپنے خزانوں کے منہ کھولنے چاہیے. بے شک بالکل ایسا. اس مہنگائی کے وقت میں حضرت عثمان غنی کی سیرت سے یہی پیغام ملتا ہے کہ جب مہنگائی کا وقت ہو تو ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. کم منافع رکھیے, اپنے مال کو بچا کر نہ رکھیے بلکہ لوگوں پر اسے خرچ کیجیے. آسمان کا رب بھی تم پر خوش ہوگا اور تم پر مہربانی کرے گا. اور حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے, آسمان والا اپنے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا علامہ صاحب, اب معاملہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. جی. اب خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں. جی. کیسے آپ خلیفہ بنتے ہیں, اور اس وقت اس کے انتخاب کا, خلیفہ کے انتخاب کا کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا, اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد 6 اکابر صحابہ کرام کی شورا کا وجود آیا. صحیح.
ان میں حضرت عثمان غنی، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد صحیح، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 عظیم نفوس قدسیہ اور اکابر صحابہ کرام جن کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، یہ ڈیوٹی ان کے کندھوں پر آئی۔ ان 6 شخصیات نے مل کر انتخاب کی ذمہ داری حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دی صحیح، کہ آپ مشاورت کیجئے، اہل مدینہ سے مشاورت کیجئے، دیگر اسلامی علاقوں سے مشاورت کیجئے، لوگوں کی رائے لیجئے، آپ جس کو ٹھیک سمجھیں، یعنی رائے کے مطابق، مشاورت کے مطابق آپ جنہیں ٹھیک سمجھیں، ہم دیگر 5 افراد بھی انہیں ٹھیک سمجھیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ صحیح، ان 6 نے انتخاب کی ذمہ داری حضرت عبد الرحمن بن عوف پر رکھ دی۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو اس انتخاب سے الگ رکھا، یعنی لوگوں کے سامنے اپنا نام پیش نہیں کیا، ان دیگر شخصیات کا نام پیش کیا۔ اہل مدینہ کی کثرت رائے اور اکابر صحابہ کرام کی رائے کے ساتھ، جس میں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کی رائے بھی شامل ہے، کیا کہنے، واہ جس میں حضرت سعد کی رائے بھی شامل ہے، جس میں حضرت زبیر کی شامل ہے، جس میں حضرت طلحہ کی رائے شامل ہے، کیونکہ یہی 6 افراد تھے جنہوں نے حضرت عبد الرحمن کو انتخاب کا اختیار دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں کی رائے لے کر، اکابر صحابہ کرام کی رائے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور پھر 3 دن کے بعد اکابر صحابہ کرام کے سمیت دیگر اہل مدینہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ خلیفہ برحق، خلیفہ ثالث، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پھر جامع القرآن، جی ہاں، اللہ اکبر، سبحان سیدنا عثمان غنی کا لقب ہے، آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے دور میں قرآن کریم کو ایک ہی لہجے میں، ایک ہی لہجے پر جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، تو وہ کیا حالات ہے، یہ اس بارے میں ارشاد فرما دیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے مشورے کے مطابق متفرق علاقوں سے قرآن کریم کے صحائف کو جمع کیا، لیکن 3 کام رہ گئے تھے۔ وہ 3 کام یہ تھے کہ تمام صحائف کو ایک مصحف میں جمع کرنا، دوسرا کام یہ کہ اس ایک مصحف کی زیادہ پرنٹنگ کرا کے اسے دیگر اسلامی ممالک میں یا اسلامی علاقوں میں بھیجنا، اور تیسرا کام یہ تھا کہ اسے ایک ہی لہجے پر، یعنی قرات قریش پر، یعنی ایک ہی قرات پر جمع کرنا۔ یہ 3 کام رہ گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ ضرورت محسوس کی کہ مسلمانوں کے علاقوں میں یہ اختلاف پھیلتا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی اپنی قرات پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر وہ تمام صحائف ایک مصحف پر جمع ہو کر ان تمام علاقوں میں ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ 3 کام کیے۔ تمام صحائف کو ایک مصحف پر جمع کیا، اس ایک مصحف کی پرنٹنگ کرائی اور تمام اسلامی علاقوں میں اسے پہنچایا، اور پھر اسے لہجہ قریش یعنی قرات قریش پر اسے جمع کیا اور پھر تمام اسلامی علاقوں میں پہنچایا۔ اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے اور ناشر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج جو ہمارے پاس قرآن کا نسخہ موجود ہے، یہ حضرت عثمان غنی کی مرہون منت ہے، اور آپ کی اس خدمت عالیہ کی وجہ سے ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اپنے مال کے ذریعے جو آپ نے ثواب صدقہ جاریہ کا اپنے لیے سلسلہ کیا، اس کے علاوہ یہ بھی آپ کا ماشاءاللہ اتنا شاندار کارنامہ ہے کہ صبح قیامت تک جو اس مصحف شریف سے استفادہ کریں گے، اس کا ثواب سیدنا عثمان غنی بالکل رضی اللہ تعالیٰ آج عنہ بھی کو پوری ملت اسلامیہ میں، پوری دنیا میں جتنے بھی قرآن کریم کے نسخے ہیں، وہ سارے قرات قریش پر ہیں، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عظیم کارنامہ ہے۔ جہاں جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، حضرت عثمان کو اس کا ثواب کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کی جمع و تدوین کے علاوہ حضور دور خلافت میں سیدنا عثمان غنی کے اور دیگر کیا کارنامہ ہے، اس پر بھی کچھ مختصر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے، جس میں آذربائیجان ہے، آرمینیا ہے، کابل ہے، سجستان ہے، اور کئی علاقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے فتح کیے۔ پہلا بحری بیڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے جو ہے وہ اسے ایجاد کیا۔ تیسری چیز نیوی فورس جو ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وجود میں آئی۔
پولیس کا محکمہ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں وجود میں آ چکا تھا، لیکن پولیس آفیسرز کی جو نوکریاں ہیں وہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایجاد کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یا دور خلافت بھی بے شمار اسلامی فتوحات پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور اسلام نے اس زمانے میں بہت زیادہ تقویت پائی، اور کئی علاقے اور خارجیوں کے علاقے آپ نے فتح کیے اور انہیں اسلام کا قلعہ بنایا، اور امن اور سلامتی اور مال کی فراوانی، لوگوں میں سہولت اور آسانی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ اسے ترجیح بنایا، اور لوگوں کو اپنے زمانے میں ان اسلامی ممالک کی جو بھی عظیم اور شاندار سہولتیں ہیں ان سے آپ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، آخر میں آپ کی شہادت کا جو ایک دردناک واقعہ جو پیش آیا وہ کیسے پیش آیا، اس کے کیا حالات تھے، یہ ارشاد فرمائیے گا، اور پھر آپ نے جو صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کی اس موقع پر حضور، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ہمارے ناظرین کو آپ ارشاد فرمائیں گے، اور آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے اندر یعنی کہ جو وہاں فتنے پیدا ہوئے اور جس طریقے سے ان فتنوں نے اسلام کے خلاف کام کیا، یا دیگر اس صحابہ کرام کے جو اجتماع کو یا ان کی یوں کہیے کہ ایک جمعیت کو ان کی جمعیت کو منتشر کرنے کی جو کوششیں کی، تو وہ جو اثرات مرتب ہوئے اس وقت جو فتنوں کی وجہ سے، وہ کیا تھے، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ کئی علاقوں کو فتح کیا، ان علاقوں میں بسنے والے غیر مسلموں کے اندر انتقامی کارروائی کے جو ہے وہ جذبات تھے۔ انہوں نے، ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے، ان خارجیوں نے اسلامی لبادہ اوڑھ کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں میں، صحابہ کرام میں بدگمانیاں پھیلانا شروع کی، فتنے پھیلانا شروع کیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ مدینہ المنورہ میں آپ کا مسکن تھا، تو وہ مدینہ المنورہ میں آ کے لوگوں کے درمیان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھڑکاتے کہ انہوں نے اس طرح کیا، فلاں موقع پر اس طرح کیا، فلاں موقع پر اس طرح کیا۔ اب اسلامی لبادہ ہے، جب بدگمانیاں بہت زیادہ بڑھنے لگی تو اس وقت اکابر صحابہ کرام، جن میں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بھی ہیں، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام معاملات سے حضرت مولا مرتضیٰ کو اور دیگر صحابہ کرام کو آگاہ کیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مطمئن ہوئے، دیگر صحابہ کرام مطمئن ہوئے۔ لوگوں نے، منافقین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ رہا۔ آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر مسجد نبوی میں، وہ مسجد نبوی کے جس کا حصہ حضرت عثمان غنی نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر خرید کر مسجد کی توسیع میں شامل کیا، اس مسجد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کے گھر کا محاصرہ ہے ہر طرف۔ بیر روما، وہ کنواں کے جو آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، وہاں سے پانی لینے کی اجازت نہیں۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اور دیگر صحابہ جب گئے اور تمام معاملات کا ذکر کیا اور تمام مطمئن ہوئے، تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے اور دیگر صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، ہم ان کی طبیعت صاف کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کا قلع کما کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ جواب ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ الرسول میں خون بہے، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ اس معاملے کو چھوڑ دیجئے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اپنے گھر گئے، حضرات حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین کو لے کر آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے داخلی دروازے پر کھڑا کیا اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے شہزادے، یہاں کھڑے رہو، حضرت عثمان غنی کا تحفظ کرو۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضرت عثمان غنی کے گھر کے داخلی دروازے پر کھڑے ہو کر تلوار ہاتھ میں ہیں اور خلیفۃ المسلمین کا دفاع کر رہے ہیں، تحفظ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ 40 دنوں کے بعد۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے گھر کی کھڑکی سے لوگوں کو آواز دے کر کہا کہ اے لوگو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مسجد نبوی کی توسیع میں زمین خرید کر میں نے دی تھی، اور آج اس مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے؟ یہ کنواں خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کا پانی مجھ تک نہیں پہنچنے دیتے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا پانی بھی پہنچاتے رہے اور آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے بھی جاتے رہے۔
شہزادوں کو دروازے پر کھڑا کیا تحفظ کے لیے، حتیٰ کہ 40 دن کے بعد 18 ذوالحجہ کو بلوائیوں نے، اور ان تمام فطروں میں اہم کردار عبداللہ ابن سبا کا تھا، اس منافق کا۔ یہ اسلامی لبادے میں یہودیوں کے ذریعے اس میں داخل ہوا، اور اسلامی لبادے میں اس نے منافقت کا وہ بیج بویا کہ جنہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی، اور خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی کی شہادت کا سبب اس کی منافقت بنی۔ بلوائیوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور حضرت عثمان غنی اس وقت روزے کی حالت میں تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور کلمات یہ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ عن قریب اللہ ان کے معاملے میں تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اور یہ قرآن کریم کے یہ کلمات آپ پڑھ رہے تھے، اور آپ پر جب حملہ ہوا تو آپ کے جسم اقدس سے خون نکلا، اور قرآن کریم کی اسی آیت پر آیا، اور اندر سے آواز آئی کہ خلیفۃ المسلمین جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ کو جب یہ خبر پہنچی، کیونکہ بھگدڑ مچ گئی مدینۃ الرسول میں، حضرت مولا مرتضیٰ جلدی میں اپنے گھر سے آئے، اور شہزادے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت امام جلال الدین سیوطی نے یہ تاریخ الخلفاء کے اندر یہ جملے لکھے ہیں، آپ نے ان شہزادوں سے سختی فرمائی کہ آپ کے ہوتے ہوئے میرے بھائی خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی پر حملہ کیسے ہوا؟ تو ان شہزادوں نے بتایا کہ ابا جان وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، کیونکہ اس دروازے پر علی شیر خدا کے شہزادے کھڑے تھے، پیچھے سے آ کر انہوں نے حملہ کیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ جب اندر داخل ہوئے تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر چکے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنے عظیم شہید ہیں، کسی کی شہادت کی گواہی غزوہ بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا، لیکن عثمان بن عفان وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن خود دے گا۔ اور پھر یہ اشارہ ہے کہ آپ کے خون کا قطرہ جو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اس آیت پر آیا، اور آپ کی زبان سے یہ جو کلمات نکلے، یہ اشارہ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے عثمان تمہارے معاملے میں اللہ کافی ہے، اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہاں ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ تحفظ کر کے علی زادوں نے تحفظ کر کے سمجھایا عثمان کا، علی زادوں نے تحفظ کر کے سمجھایا عثمان کا کہ جو بغض رکھے عثمان سے وہ علی والے نہیں ہوتے۔ کیونکہ حضرت عثمان غنی کی جان کا تحفظ کرنے کے لیے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے اپنے شہزادوں کو کھڑا کیا، اور پھر یہ بنیاد پڑی مسلمانوں کے اندر جمعیت کو پارا پارا کرنے کی۔ پھر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور پھر یعنی چند لمحوں بعد، چند مہینوں بعد پھر جو ہے وہ یہ سارا معاملہ آگے بڑھتا رہا۔ اللہ رب العالمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم دن اور اس عظیم شہادت کی برکت سے مسلمانوں کو جمعیت عطا فرمائے، منافقین یہود و نصارہ کی سازشوں سے اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ حضرت میں چاہتا ہوں یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہم نے ایک واقعہ جو سنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، اور حضور نے، ظاہر بات ہے جو لانے والے تھے جنازہ حضور کے اصحابی تھے، تو اصحاب اگر کسی کا جنازہ لا رہے ہیں تو کسی مسلمان کا ہی لا رہے ہیں، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز کو پڑھانے کا منع فرما دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی حضور؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ مسلمان کے دنیا سے جانے کے بعد جو اس کا حق ہوتا ہے، ان حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے، اور صحاح ستہ کے اندر جنازوں کی تعظیم تکریم کے حوالے سے کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ نبیوں کے امام آقا نامدار احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ ہے، اور آپ نے وہ جنازہ پڑھانا چھوڑ دیا، اور پڑھا بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے پڑھانا اور ایک ہوتا ہے پڑھنا، پڑھایا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ تو جس کے دل میں بغض ہو حضرت عثمان کا،
اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ تو آپ کو اور مجھے بھی چاہیے کہ ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، اور جو ان سے نفرت کرے تو اس سے ہمیں اپنا تعلق قائم نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے حضرت، اور ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی عظیم ہستی کے سے متعلق گفتگو کرنا، آپ کی شان، عظمت اور آپ کی جو سیرت کے یہ پہلو آپ نے جس انداز سے بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مبارک ذکر کی ہمیں برکات عطا فرمائے۔ اور میں تو بس یہی کہوں گا حضرت کہ آج کی شب ہمارے بالخصوص نوجوان ہیں، وہ یہ نیت کریں کہ جس سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ اس کے رسول اتنی محبت فرماتے ہیں اور آپ کی حیا کا یہ عالم ہے، تو آج اس پرفتن دور میں، اس بے حیائی کے دور میں ہم نے اپنے ایمان اور حیا کی کس طرح حفاظت کرنی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب حفاظت کا ذہن بن جائے تو بندہ اس حساب سے پھر ایک پروٹیکشن بھی کرتا ہے، اس حوالے سے اہتمام بھی کرتا ہے کہ میں نے موبائل کس طرح یوز کرنا ہے، اگر موبائل میرے ہاتھ میں ہو تو میں نے اس میں اپنے آپ کو کس طرح پابند کرنا ہے، کون سا منظر سامنے آ جائے تو میں نے اس کو فوراً اپنی نگاہوں سے ہٹانا ہے تاکہ میرا ایمان بھی متاثر نہ ہو اور میری حیا بھی بے حیائی میں نہ بدل جائے۔ تو یہ آج آپ نے غور کرنا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر آج آپ نے اپنے آپ کو روک لیا تو یقیناً ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت نصیب ہو جائے، اور سیدنا عثمان غنی کے آقا، ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو ہر عظمت کا مرکز ہیں، ہر تعریف کا مرکز ہیں، اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اعلیٰ صفات جو آپ کو عطا فرمائی ہیں، ظاہر بات ہے کہ انہی صفات کی برکات پھر آپ کے اصحاب اور اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ کے اندر تو یعنی ہر صفات اور ہر صفت اور ہر خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب میں عطا فرمائی ہے، تو یقیناً سیدنا عثمان غنی پر بھی فیضان میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو جو اللہ اس کے رسول کی خوشنودی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالخصوص اس وصف کہ جس کو حیا کہتے ہیں اس کو اپنائے اور اپنی زندگی کا مقصد بنائے کہ میں نے نہ خود بے حیائی کی طرف جانا ہے، نہ بے حیائی کو اپنی طرف بڑھنے دینا ہے، اور اس کے لیے جو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے ہم نے وہ سب اہتمام کرنا ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اسی طرح خوبصورت ذکر کی محفل ہم سجائیں گے، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔